الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبات سے منسلک علامات قیامت، قیامت کا آنا، سور کا پھونکا جانا، پھر میدان حشر میں اکٹھے ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں مکمل نقشے کھینچے ہیں کہ اس دن کیا کچھ ہوگا. ویسی خطرناک چیز ہے جب ہر انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پھریں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، اور پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. 50,000 سال کی مدت کا لمبا دن اور تپش اور گرمی کی انتہا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا، اول ما یحاسب بہ عبد الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے نمازوں کا حساب لیا جائے، یعنی کہ آغاز نمازوں سے ہوگی، نماز کے عمل سے ہوگی. ایک اقرار باللسان شہادت دینے کے بعد جو رکن ہے وہ صلاۃ ہے. بنی الاسلام علی خمس، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، یا اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے. شہادتیں، 2 گواہیاں دینا کہ اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی، اور پھر نماز، یعنی کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور اس کے بعد عمل بالجوارح کا آغاز. اور عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز عمر کے حساب سے اس کی اکاؤنٹنگ ہوگی، شمار ہوگا. فرشتے کہیں گے کہ الہی اس کی عمر کے حساب سے اتنی نمازیں بنتی ہیں. اس کی مثال یوں لیجئے کہ 10 لاکھ نمازیں بنتی ہیں، لیکن اس کی تو صرف اور صرف 6 یا 7 لاکھ نکلیں، تو اللہ کہے گا کہ رحیم و کریم ہوں، اس کے نفل نوافل
ان کو بھی شمار کر لو فرضوں میں، پھر نفل نوافل بھی فرضوں میں شمار کر لیے جائیں۔ پھر اللہ کہے گا کہ اگر پورے نہیں ہوئے، کم رہ گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کہ میری مسجد میں نماز پڑھو، روایت کے مطابق 10 سے لے کر 50,000 تک، اور بیت اللہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز تک، وہ بھی تو شمار ہوں گے۔ اگر عمرے وغیرہ کیے ہیں تو یہ شرف حاصل ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، پھر وہ شمار کر کے اللہ انہیں جنت میں بھیجے گا۔ لیکن حساب کتاب یہی سجدوں کا ہوگا، رکعتوں کا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 سوالوں کے جواب دینے کے بعد بندہ اپنی جگہ سے ہل پائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ اور 5 سوالوں میں پہلا سوال ہوگا، اے ابن آدم، تو نے زندگی جو عمر تجھے دی کیسے گزاری؟ وہ اپنی عمر کا حساب دے گا کہ الہی جب سے ہوش سنبھالا میں یہ کچھ کرتا ہے۔ جب جھوٹ بولے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے کرتوت دکھائے گا۔ یہ جو آج کل صحابہ تو یقین کر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر، لیکن ہمارے لیے یقین کرنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مووی کیمرے بنا کر، یہ ہر چیز لا کر، ٹیکنالوجی ہمارے لیے دین سمجھنا آسان کر دیا کہ اللہ ہمارے اعمال دکھائے گا۔ تو کیسے دکھائے گا؟ اسی طرح کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں، کوئی خلاف ورزی اشارے کی کرتے ہیں، تو کیمرے میں تصویریں آ جاتی ہیں، تو انکار کر ہی نہیں سکتا انسان نہیں۔ یعنی کہ ہر چیز، ہر ڈائریکشن سے تصویر آتی ہے کہ تو نے یہ حرکت کی ہے، یہ خلاف ورزی کی ہے، تو اللہ بھی دکھا دے گا، تو پھر ہم انکار کرنے کے قابل نہیں، پھر انکار نہیں کر پائیں گے کہ یہ میں نہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، اس سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ یہ نہ ہو کہ میری مووی چلے تو مجمع عام میں چلا دے اللہ، اور میری ساری کرتوتیں ہر کسی کو پتہ چل جائے، اور میرا یہ دنیا کے اندر جو بھرم ہے وہ وہاں تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، لیکن شرط ہے کہ اپنے بھائی کے عیوب پہ بھی پردہ ڈالا۔ اللہ کہتا ہے تو نے میرے بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، آج کے دن میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا۔ پھر سر عام عوام مجمع عام میں نہیں دکھائے گا یہ کرتوتیں ہماری تنہائی میں بیٹھ کے جو کچھ ہم کرتے رہے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ جو مووی چلے گی وہ سب بتا دے گا کہ یہ تو میری تنہائیاں تھیں، یہ تنہائیاں بھی سامنے آ گئی۔ پھر اعمال کے لحاظ سے اما من خفت موازینہ، کم تو وزن میں کم ہوں گے تو وہ حاویہ ہے، اور ثقلت موازینہ، اور وزن میں زیادہ ہے، وزنی ہے، تو فهو فی عیشۃ راضیہ، اپنے من پسند کی زندگی گزارے گا، جو اس کے من پسند ہوگا وہ اللہ دے گا۔ اور یہ اعمال کا تلنا کیسے ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دنیا کے اندر سرکاری ملازمین کی گریڈنگ سسٹم ہے، جتنی تعلیم یا جس عہدے پر ہوتے ہیں گریڈ ملتے ہیں، پہلے گریڈ کا، دوسرے گریڈ کا، تیسرے، یہ گریڈنگ سسٹم، یہ پروموشن ہے۔ اللہ کے ہاں بھی یہ پروموشن ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جو وزن ہے وہ کاؤنٹنگ کا بھی ہو سکتا ہے، وزن اللہ
کوئی پتھر کی شکل میں یا کوئی ٹھیپے کی شکل میں بنا دے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ یہ 10 درہم ہے، اس نیکیوں کا بدلہ 1 دینار ہے، اس حساب سے بھی پھر وہ دینار تولے جائیں، درہم تولے جائیں، اس حساب سے اعمال مل جائیں۔ لیکن ایک معیار مقرر بھی ہے، کرائٹیریا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کتنے نمبروں والا پاس ہوگا۔ ایسے نہیں کہ سب کو برابر کھاتا پڑ جائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرموں اور مسلمانوں اپنے فرمانبرداروں کا رویہ ایک ہی رکھیں گے؟ ان دونوں سے ایک ہی رویہ ہوگا؟ قطعاً نہیں، علیحدہ علیحدہ کیٹاگری ہوں گے۔ اپنے فرمانبرداروں کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے، ہم ایک جیسا سلوک نہیں کریں گے۔ فرمانبرداروں کا علیحدہ ہے، نافرمانوں کا علیحدہ ہے، باغیوں کا علیحدہ ہے۔ اگر باغیوں کو وہی چیز مل جائے، فرمانبردار کہیں گے واہ الہی، یہ دنیا میں بھی عیاشی کرتے رہے، بدماشی کرتے رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، اور یہاں بھی تمہیں انعامات سے نوازتا، یہ ناانصافی محسوس ہو۔ اللہ فرماتا ہے پہلے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرموں اور مسلمانوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ قطعاً نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ فرمانبردار علیحدہ ہے، نافرمان علیحدہ ہے۔ اور پھر وہاں پہ 5 سوال کیے جائیں گے ہر بندے سے، اے بندے عمر کیسے گزاری؟ پھر ہم بتائیں گے ایسے گزاری، ایسے گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی۔ جوانی کی خاص عمر ہے، بلوغت سے لے کر ادھیڑ عمر تک، شباب جسے کہتے ہیں۔ انسان کے قوا، انسان خود سمجھتا ہے کہ میری قوا کہاں تک تھے قائم، کس عمر تک تھے، اور اب کیا ہوا ہے، اب وہ کمزوری کیوں آ گئی؟ اس کا مطلب کہ وہ جوانی ڈھلنا شروع ہو گئی۔ لہٰذا جوانی کی عمر بلحاظ خوراک جو بھی ہے، کوئی 40 سال تک رہتا ہے، کوئی 45، کوئی 50، لیکن جوانی جس کو کہتے ہیں وہ کیسے گزاری؟ کیونکہ جوانی میں انسان ہر کام کر سکتا ہے، تو پھر وہ کہے گا الہی جوانی تو میں نے اپنی مرضی کی گزاری۔ اگر ایسا کہہ دیا پھر معاملہ خراب ہے۔ اگر کہہ دیا کہ جوانی الہی تیرے بیان کیا کردہ اصولوں کے مطابق گزاری، جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اصول بتاتے رہے ہمیں، ان کے مطابق گزاری، تو پھر تو ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پسندیدہ لائف ملے گی، وگرنہ نہیں۔ اور تیسرا سوال ہے مال کیسے کمایا؟ فراڈ کیے، غبن کیا، لوٹا، رشوت لی، سود سے بڑھایا مال کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ نیب کے سوال تھے۔ تو ہمارے ایک بڑے سیاسی مولانا تھے، وہ کہنے لگے لو نیب تو وہ قیامت والے سوال آج کر رہا ہے کہ پیسے کیسے آئے تیرے پاس، تیرے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے، اور تو کہاں خرچ کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ پوچھے گا، ہم کیوں حساب کتاب دیں؟ اور بھائی یہ اللہ نے کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہو تو بہانے بناتا ہے، خود بخود بن جاتے ہیں بہانے۔ میرے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو میری خواہش ہوگی کہ یہ ذلیل و رسوا ہو، جس سے زیادتی ہوئی ان سے پوچھو۔ اب میں کسی کا فراڈ کر کے، کسی کے مکان پہ ناجائز قبضہ کر کے، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے ارب پتی بن جاتا ہوں، تو یہ جس کے ساتھ فراڈ میں نے کیا اس سے پوچھو میرے حالات کیا ہے۔ دوسروں کے سامنے تو میں ولی بھی بن جاؤں گا،
لوگ مجھے میرے معتقد کہیں گے کہ واہ یہ تو بڑا مخیر ہے، یہ تو مجھے روزانہ کھانا کھلاتا ہے، وہ میرے لیے دعائیں بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کچھ کرتا ہے، اس کی کیا کرتوتیں ہیں۔ آیا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا اس نے اپنے جوانی سے، اپنے قوت بازو سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، استحصال تو نہیں کیا؟ اور پھر اے بندے تجھے جو میں نے رزق دیا، اتنی دولت دی، وہ کہاں خرچ کی؟ پھر بتائے گا میں نے زناکاری میں خرچ کی، شرابیں پینے میں خرچ کی، فراڈ میں خرچ کی، یا آج کی زبان میں سپاریوں میں خرچ کی، مروا کے بندے لاکھ روپے دینا میرے مخالف کو مار دو، اس پہ خرچ کی۔ یہ کس چیز پہ خرچ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یعملون بصیر، باریک بین ہے جو کچھ تم کرتے ہو، باریک بین۔ ان بطش ربک لشدید، ایک مقام پہ ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ کی پکڑ بھی سخت اور اللہ گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اور گھات کون لگاتا ہے بھلا؟ شکاری شکار پکڑنے کے لیے نظر رکھتا ہے کہ اس کی حرکت کیا ہے اور کب میں نے اس کو قابو کرنا ہے۔ جب یہ جواب صحیح دے دے گا پھر سوال کیا جائے گا، اے بندے تجھے میں نے علم دیا، علم اس پہ کتنا عمل کیا؟ اور یاد رکھو علم ضروری نہیں کہ مولوی ہی بننا ہے، مولوی سے حاصل ہونے والی معلومات وہ بھی علم ہے۔ ان پہ کتنا عمل کیا؟ جو کچھ تیرے پاس آیا، میرے احکامات آئے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آئے، ان پہ کتنا عمل کیا؟ یا اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا؟ اگر تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا ہے پھر ہم بھی اپنی ہی مرضی کریں گے، اور اگر تو نے ہماری مرضی پہ زندگی گزاری پھر تیری مرضی ہی کا سب کچھ ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر اس کا ٹھکانہ اس کی پسندیدہ لائف، پسندیدہ ہوگا، اپنی پسند کے ٹھکانے میں جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کون سا انعام ہے؟ اور جو بالحاظ اعمال کم ہوگا وہ مارا جائے گا۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنا سخت دن اور تپش کی کیفیت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا سخت دن، اور وہاں کوئی جوتا نہیں پہنا ہوگا، چٹیل زمین اور وہ بھی دہکتی ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو بڑا مشکل نہیں ہوگا؟ بڑا مشکل ہوگا۔ کتنا مشکل ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ علی تو صرف گھر کی چیزیں مجھے شمار کرا دو، وہاں پتھر پہ کھڑے ہو گئے، عرب کی گرمی، تپتا ہوا پتھر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، پتھر پہ کھڑے ہو کر اپنے گھر کی 3 یا 4 چیزیں بتائیں اور بھاگتے ہوئے واپس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سخت گرم ہے، پاؤں پہ آولے پڑ گئے، اور گھر کی ابھی تمام چیزیں شمار نہیں کی تھی، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں گنا تھیں، گن نہ پائے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا سخت حساب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ آسان ہوگا، جو اللہ کے فرمانبردار ہیں ان کے لیے آسان ہوگا۔ سخت تو حساب ہوتا ہے نافرمانوں کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ۔ یہ ہماری دنیا کے مشاہدات ہیں، جو بیٹا فرمانبردار ہو
اس سے ہم بڑے پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ جو بیٹا نافرمان ہو، باپ بھی کرخت آواز میں اسے بلائے گا اور کرخت انداز میں اس سے سوال کرے گا۔ یہی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو نافرمان ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ غصے کی نگاہ سے دیکھے گا، غصے میں۔ اور جو فرمانبردار ہوں گے، اللہ رحیم و کریم مسکراتا ہوا بات کرے گا خوشی سے۔ انسان جواب دیتے ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اتنی سخت گرمی میں صرف 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا اللہ کا سایہ، یعنی کہ اللہ اپنے عرش کے سائے تلے ان کو بلا لے گا حساب کتاب کے دوران۔ 50,000 سال لمبا دن، صرف 7 قسم کے لوگ۔ ایک شخص جو حکمرانی دی اللہ نے، اس نے عدل سے کام کیا، اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ سب برابر۔ اگر اپنے اور بیگانوں میں فرق رکھتا رہا تو سمجھ لیجئے وہ عادل حکمران نہیں ہے، اسے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، وہ بھی دہتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہوگا۔ اور دوسرا گروہ ان نوجوانوں کا ہوگا جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی، اپنی توجہ مسجد کی طرف رکھی، یعنی کہ عبادت میں اس نے اپنی جوانی گزاری۔ اور تیسرا وہ گروہ جن 2 لوگوں نے آپس میں محبت کی تو صرف للہیت، اللہ کے لیے محبت کی، کسی سے نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے کی، ان کی آپس میں تعلق اللہ کے لیے ہے، اس میں لالچ مفاد حرص نہیں ہے، صرف للہیت 2 دوستوں نے دوستی کی تو وہ 2 گروہ وہ ہوں گے۔ اور ایک وہ ہوگا جسے گناہ میسر تھا، زناکاری میسر تھی، لیکن اللہ کے خوف سے بچا رہا، زنا نہیں کیا، زنا کے قریب نہیں گیا، اسے بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور جس نے زندگی میں کبھی یہ گناہ کر لیا، اس پہ تو داغ لگ گیا، جتنا بھی نیک ہو، جتنے بھی صفات ہوں، وہ داغدار عرش کے نیچے نہیں ہوگا، داغدار عرش کے نیچے نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ اتنا قبیح گناہ ہے، اتنا قبیح، یہ تو بڑی دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے والا اور غیر محرم مرد کی طرف دیکھنے والیاں، مرد و عورت دونوں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، غصے سے دیکھے گا کہ تجھے میں نے عذاب زندگی دی، لیکن اس کے باوجود تو نے حلال کی بجائے حرام کی طرف توجہ کرتا رہا۔ اور نگاہ کے بارے میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھنا، تم محفوظ رہو گے۔ تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور جس پہ دنیا میں بھی رحمت نہ ہو تو بتائیے دعا قبول کیسے ہوگی؟ پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیر محرم کو دیکھنا ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کی خطا ہے، وضو جب کرتے ہیں تو آنکھوں میں پانی کے چھنٹے مارتے ہیں تو نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ بھئی گناہ جھڑتے ضرور ہیں، لیکن یاد رکھو مخالفت الہی اور مخالفت رسول کی بنا پہ مخالفین میں چلے گئے، گناہ گاروں میں شامل ہو گئے، لیکن اس کا حساب کتاب تو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کا ہر ایک عضو زنا کرتا ہے، ہاتھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، اور پھر
اختتام شرمگاہ کا ذکر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ما بین لاحیتین ما بین رجلین، دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص عبادت کی طرف متوجہ رہتا ہے، ساری جوانی ادھر گزارتا ہے، عرش کے سائے تلے ہوگا، عرش کے سائے تلے۔ لیکن ہم لوگ کبھی توجہ دیتے ہی نہیں۔ امام شافعی علیہ رحمت اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قرض ہے جو انسان چکاتا ہے، لیکن آج کی زبان میں نیوندرا سمجھ لیں، جو ہم شادی بیاہوں پہ نیوندرا دیتے ہیں اسلامی، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ یہ اسلامی مجھے بڑھا چڑھا کر ملے۔ امام شافعی علیہ رحمت فرماتے ہیں یہ قرض ہے جو انسان اپنی زندگی ہی میں لوٹاتا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کے ذریعے لوٹائے، بہن کے ذریعے لوٹائے، ماں کے ذریعے یا بیٹی کے ذریعے، اور پھر بے بسی کے عالم میں کر کچھ نہیں سکے گا، بے بسی کے عالم میں کر کچھ نہیں سکے گا، یعنی کہ موت سے پہلے پہلے اس نے یہ قرض چکانا ہوگا، چاہے بستر مرگ پر پڑا ہوا اور وہ آنکھوں سے دیکھ لے، یہ کانوں سے سن لے، لیکن بے بس ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ایسا قرض کرنا ہی نہ چاہیے، ایسا بزنس کرنا ہی کیوں ہے کہ ہم کسی کی عزت لوٹ کے بعد میں اپنی عزت لوٹاتے پھریں اور تباہ و برباد ہو جائیں اور پھر کڑتے ہوئے مریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو انسان ایسے گناہوں سے بچائے رکھے، اور جہاں پہ عرش کا سایہ نصیب ہے، کیسے شخص کو عرش کا سایہ بھی نصیب نہیں جو داغدار ہو گیا اپنی زندگی کے اندر، تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، اور کبائر گناہ میں بھی اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے جو اللہ کے غضب کا سبب بنتے ہیں، جو اللہ کے غصے کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ ہم سے ایسے اعمال کروائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور اس کی رحمت نشاور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام سمجھنے بھی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔